نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو محترم سامعین ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ یاری صاحب نے ایک غلط بنیاد پر کیسے ایک بہت بڑی عمارت کی کوشش کی۔ تو اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب کو قرآن کی جو آیت اللہ یاری صاحب نے پڑھی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ کر کے، یا یہ مطلب ہوتا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عمل ضائع ہو گئے، یا جن کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اول تو ان کے ہاں ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر الصافی، تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا وہ کسی اور موقع کے اوپر کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو بہرحال چلو، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ ابو بکر و عمر نے گستاخی کی ہے تو ان کے عمل حبط ہو گئے، اور اگر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس آیت کے مصداق بنے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے بھئی تمہارے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو گئے، تم نے میرے رسول کی گستاخی کی ہے، حالانکہ قرآن مقدس کی ان آیات میں یہ چیز ثابت نہیں ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو گئے۔ اچھا، پہلی یہ جو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا تقدم کیا، تقدم کیا کیا، آگے انہوں نے بات کو لے کر گئے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک وفد آتا ہے تو وہ اپنا امیر طلب کرتے ہیں، تو صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر عمر سے مشورہ نہیں مانگا گیا۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا مشورہ نہیں مانگا گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک وفد آیا ہے رسول اللہ کے پاس، وفد آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پتہ چل گیا، کوئی بات ہی نہیں۔ بھئی یہ مختصر حدیث ہے، اس میں جو مقصودی جملے ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو وفد آیا، انہوں نے مطالبہ کیا، اب اگر یہ حدیث میں نہیں آیا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیسے دیا؟ صاف ظاہر وفد آیا، انہوں نے طلب کیا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی مشورہ دیتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، وہ مشورہ۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ تقدم کیا رسول اللہ پر، رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ جو آیت ہے دوسری آیت ہے سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں پر یہ ہے کہ اپنی آواز کو، اس کے دو حصے ہیں، یہ ذرا حاضرین ناظرین جو ہیں سامعین وہ ذرا توجہ فرمائیں، اس آیت کے جو حصے ہیں وہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو تم نے پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ یہ بات آگے، اب آگے اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، وہ بھی ہمیں قرآن کی اسی آیت میں اگلے حصے میں بتا دیا گیا کہ کس طرح پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اور اس طرح اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے وقت چیختے ہو، آواز کو بلند کرتے ہو۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ظاہر ہوگی کہ یہ دو الگ الگ احکام ہیں۔ اگر آپس میں بات کرتے ہوئے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بولے ہیں تو وہ اس آیت کے مصداق نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، نہ کہ آپس میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ امت کی تربیت ہے، اور اگر اللہ یاری صاحب ان آیات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ثابت کیا ہے تو پھر تو بات بہت ہی لمبی چلی جائے گی۔ پہلے بھی میں سنتا رہا ہوں لیکن میں مختصر حوالے دوں گا، ان کی توضیح تشریح نہیں کروں گا۔ جیسے سورۃ التحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم، تو یہاں پر اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت کی ہے، پیارے پیغمبر کی بھی تربیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ واقعہ پڑھیں حضرت نوح علیہ السلام کا، تو انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی، انہوں نے بیٹے کے لیے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اب
یہاں پر بھی امر جو ہے وہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، آیت نازل ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی بے عینی ہی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اب آگے جو آیت ہے، میں آخری حصہ چونکہ وقت بھی چھوڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ تو کیا یہ ہمارے جو صاحب ہیں یہ وہاں پر بھی یہی معنی کریں گے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کر لی ہے، وہ امر واقع ہو گیا ہے، اس کے بعد اللہ آیات نازل کرتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی جو مسلمان ہے، اب اللہ یاری صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں وہاں کیا معنی کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان وہ معنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو اللہ یاری صاحب یہاں پر شیخین کے بارے میں معنی کر رہے ہیں، کیونکہ آیت میں یہ نہیں آیا کہ ان کے عمل حبط ہو گئے، یہ نہیں آیا، یہ اگر تم آواز کو اونچا کرو گے تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آیت پیش کرتا ہوں، سورہ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 52 ہے، یہاں پر بھی یہاں لا تقدمو ہے، لا ترفعو ہے، سورہ انعام اس کی آیت نمبر 52 ہے، تو اس میں آیت نمبر 52 ہے 52، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَاطْرُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے، ہاں بھی شان نزول یہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذہن میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے اپنے صحابہ سے اپنے چہرے کو نہیں پھیرا، تو یہاں پر واقع ہوتا ہے کیا یہ صاحب جو ہے یہ وہاں پر یہ معنی کریں گے کہ اللہ رسول اللہ نے تقدم کیا ہے اللہ پر، اور یہ جو امر آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ امر واقع ہو گیا جیسے یہاں معنی کر رہے ہیں، تو یہ ہوگی میں جو آیت ہے یہ دوسری آیت ہوگی، پہلی حضرت نوح علیہ السلام والی، پھر سورۃ تحریم والی، اور یہ جو ہے یہ میں تیسری آیت پڑھتا ہوں۔ اب آئیے 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 83 تا 88، 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ کہتا ہے، اب یہ بھی اللہ یاری صاحب کے سب بندہ اگر مانا کرنے لگے کھڑوں کہے کہ یہ بھی ایسے ہو گیا ہے، ایسے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کوئی بندہ بھی یہ معنی نہیں کرے گا کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ابھی دیکھو نا وہی لفظ آگے، وہی معنی وہی لفظ آ رہے ہیں، ان کا معنی بھی وہی بنتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ تو کیا اللہ یاری صاحب بریک ہو گیا ہے، ٹائم اس کا ٹائم روک دیں ان کا جب تک یہ واپس آتے ہیں۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ جی آپ کے پاس ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ آیت ابھی میں نے جو آیات پیش کی ہے سورۃ تحریم والی، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام والی دو ہو گئی، تو یہ لا تطرد الذین یہ تین ہو گئی، اور چوتھی حضرات انبیاء 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پیارے پیغمبر کا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر اگر آپ بھی یہ کرتے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جاتے، تو وہاں پر بھی یہ میں نے اگر تم پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے، اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو تمہارے حابطات اعمالہم، اور یہاں پر کیا ہے لیحبطن عملک، کیا ہے لو حابط عنہم، وہی لفظ ہے، حالانکہ نہ وہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے عمل حبط ہو گئے، نہ یہاں پر کہا ہے اللہ نے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہو گئے،
حبط ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ حضرات شیخین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہے، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، وہ تو اوپر سے کلمہ پڑھا یعنی کہ وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ تو جب مسلمان ہوئے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا ہے، جیسے کہ آپ خود مانا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو فرمایا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ بھائی پیغمبر کی گستاخی تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا، اب حبط کیا ہوتا ہے؟ حبط یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی چیز موجود ہو اور وہ لے لی جائے، اور ان کے پاس تو تمہارے نظریے کے مطابق کوئی چیز تھی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو اس سے الحمدللہ ہمارا نظریہ ثابت ہو گیا کہ اصحاب رسول کے پاس اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اگر تم نے یہ عمل کیا تمہارے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، تو الحمدللہ اس سے ہمارا اسلام کا نظریہ